میں اپنے فکر کا خلاصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور میرا اس سلسلہ اجتماعات کے اعتبار سے الوداعی تحفہ ہوگا۔ اب میں آغاز کر رہا ہوں۔ پہلی بات، اس سبب میں 3 باتیں مجھے کہنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ ہم بلائے رکھتے ہیں، اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا بھی کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر سی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہمارے طرف لوٹا دیے جاؤ۔ تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت، اور موت کے بعد رجوع اللہ، آخرت، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ایک حقیقت سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں، دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا۔ میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا، یہ الفاظ قرآن میں 3 مرتبہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انبیاء اس سے مستثنا نہیں رہے، رسول اس سے مستثنا نہیں رہے، اولیاء اللہ مستثنا نہیں رہے۔ وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے، لیکن عیسیٰ یاتی علیہ الموت، حضور نے فرمایا عیسیٰ سبھی موت آئے گی، جب دوبارہ آئیں گے زمین پہنچیں گے، پھر اس کے بعد اوپر موت وارد ہوگی، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، انہیں دفن کیا جائے گا وضو سے پہلے، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی۔ باقی تو یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عیسیٰ بھی بالآخر اس سے مستثنا نہیں رہے، بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا ہے نبی اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہے؟ انتقال تو ہونا، آپ کا بھی ہونا ہے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ لَمَيِّتُونَ، یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے۔ اس سے آگے بڑھیے، سورہ انبیاء میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے سے بھی، تنگدستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ پڑا ہوا ہے، بہت بڑا پردہ۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، یہ تو آخرت پر زندگی ہے جو اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم نہ۔ اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ آل عمران میں آئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کو کچھ نہیں۔ دھوکہ کس معنی میں؟ یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیتی ہے۔ تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے۔ یہ تو تمہارا عارضی سا سفر تھا، تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں۔ ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے گا۔ اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ایک لمحہ بہت بڑی دن کی چیز ہے۔ لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز اور کوئی، یہ اصل دجال ہے۔ میں نے
تقریباً 60 برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا. میرے قریبی احباب کو معلوم ہے، میں کہتا رہا، یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا. جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی، جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی، میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کروں گا. دم واپسی برسر راہ ہے عزیز و اب اللہ ہی اللہ ہے. یہ میرا معاملہ رہا ہے 60 برس کی عمر سے. اس کے بعد اللہ نے مزید 14 برس دیے ہیں. یہ نافلۃ اللہ کے نتیجے میں کہتا ہوں، اس کا اللہ کا عقل خصوصی ہے، نفل ہے. ہمیشہ کہتا رہا مصنون زندگی تو 61 برس ہے ہمارے حساب سے. علامہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کرتے تھے کہ میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ کم ہے. وہ 6 مہینے کم ہی رہی ہے حضور کی عمر سے. جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت ابوبکر کی، وہی حضرت عمر کی، وہی حضرت علی کی. ہاں حضرت عثمان 82 برس کی عمر ہے ماشاءاللہ. پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرندی کی، وہی شاہ ولی اللہ دہلوی کی. ہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 82 برس کی عمر. لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مصنون عمر تو 61 برس ہے، جسے ہم 63 کہتے ہیں، وہ اصل میں ہمارے حساب سے 61 بنتا. اور 63 قمری ہے، جو 9 دن کم ہے. قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے. بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا، لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے، وہ مفید کاموں میں لگا ہے. ان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان، اور مجھے پر نہیں، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر بے احسان ہوا ہے. وہ میرا 1998 کا دورہ ترجمہ قرآن ہے جو کراچی میں ہوا تھا. 1998 کے مارچ میں میرا بڑا آپریشن ہوا، دونوں وہ تبدیل کیے گئے. لیکن 98 کے آخر میں، حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا، کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے، دوسری منزل پر ہے، تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا. میں وہ کر سکیا. اس طرز کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ کا کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ ہے. اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں ہے، میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے. میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا سن 85 سے دورہ ترجمہ قرآن، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن 98 کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن سے مجھے خصوصی انشراح حاصل. میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے، نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کوئی اس کا داعی ہوتا ہے، کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے، کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے، لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ نہیں. افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا حصے کا کام کر کے، جس کو جتنا مقدر ہے، جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، وہ اپنا کام کرے گا، چلا جائے گا. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر ہو جائیں گے. مبارک ہے وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے. بھائی حسن و امین منہم، مجھے گمان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں ان میں سے ہوں. میں نے قرآن کی بولی بولی ہے، اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹ از. اپنے کو مظلومہ خیالات، اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل نہیں کیا، جسے انگریزی میں آپ آبجیکٹیولی کہتے ہیں. خالص معلومی طور پر قرآن کو پڑھا، قرآن کو قرآن سے سمجھائے، یا پھر سیرت رسول سے سمجھائے. میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کر رہا ہوں. قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفسیر. یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے لیے ہے. وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں، احادیث بھی ہیں، سیرت میں تو احادیث ہی سے میں ملتی ہے، لیکن میں خاص طور پر سنت یا حدیث کی بجائے سیرت کر سکتا. قرآن کی 2 سورسز ہیں، قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال انشاءاللہ العزیز یہ کام بڑھے گا، چلے گا. یہ میں ابھی بات میں بحث کروں. دوسری بات جو میں نے آیت پڑھی آپ کو، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. بہت بڑی حقیقت زندگی کی یہ بھی ہے. اس کی آپ عمر زیادہ کر دیتے ہیں، اس کی خلقی صلاحیتوں میں کمی کر دیتے ہیں. موٹی بات ہے، بڑھاپا آئے گا، ہمیشہ کی مانی ہوئی بات. اگرچہ جوانی میں آدمی بڑھاپے کا تصور نہیں کرتا، لیکن بڑھاپا آنا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے موت کی طرح. غالب نے کہا تھا مزمرین ہو گئے قوائے غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں.
ایک صاحب نے مجھے شعر سنایا تھا، ابراہیم صاحب سے ٹونک کے رہنے پر، ذوق پیری پڑ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر۔ یہ تمنائیں جو ہے طول العمر کاٹو، اب آپ کئی جوانی امنگوں والا دور گیا، اور یہ جو تمناؤں کا پودا ہے اس میں سے لکڑی لے کر عصائے پیری بنوا لیجیے۔ اب بڑھاپے کے لیے ایک عصا نکالے، بڑا پیارا شعر ہے۔ ذوق پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ۔ ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں یہاں پر جو خانہ فرہنگ ایران ہے اس کے ڈائریکٹر آئے تھے، انہوں نے فارسی کا ایک شعر سنایا، بڑا پیارا شعر ہے۔ در جوانی گفت کہ شعر شعر است اگرچہ پیر بود۔ جوانی میں یہ کہا کرتا تھا کہ شعر تو شعر ہی ہوتا ہے، چاہے بوڑھا ہو جائے، بوڑھے ہونے سے اس میں کیا فرق ہو جائے، شعر شعر است اگرچہ پیر بود۔ کیوں میں پیری رسیدم، جب میں خود پیری اور بڑھاپے کو پہنچ گیا، دیدم تو مجھے یہ بات نظر آئی، پیر پیر است گرچہ شعر بود۔ بوڑھا بوڑھا ہی ہوتا ہے چاہے وہ شعر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بڑھاپا جو ہے یہ زندگی کی دوسری بڑی حقیقت ہے۔ اس کا ایک اثر تو سب کو معلوم ہے، قواعد غالب جو میں نے کہا، بڑھاپے کا عام نتیجہ جسمانی ضعف، سب جانتے ہیں، لیکن مجھ پر اور کچھ اور لوگوں پر بھی خاص طور پر اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے، یہ مجھ پر ہوا ہے، وہ ہے یادداشت کی کمزوری، اور یہ میں کئی سال سے محسوس کر رہا ہوں، کئی سال سے محسوس۔ میری پرانی یادداشت بڑی مضبوط ہے، قوی ہے، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں، لیکن ریسنٹ پاس کی چیزیں جو ہے، پچھلے 5-6 سال کے واقعات مجھے یاد نہیں رہتے، اشخاص سے ملا ہوں اور دیکھ کے پہچان لیتا ہوں، کئی بار ملاقات ہوئی، نام یاد نہیں آتا، تاریخیں اور اشخاص کے نام کے اعتبار سے تو خاص طور پر کئی سال سے میری جو میموری ہے وہ امپیئرڈ ہے، اور میں محسوس کرتا رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ عین تقریر کے دوران محسوس ہوتا بلیک آؤٹ ہو گیا، اور مجھے سلسلہ کلام جوڑنے کے لیے سوچنا پڑا، بعض اوقات 1000 کروڑ مرتبہ بولے ہوئے الفاظ غائب، اب چاہے کتنا ہی زور لگا لوں وہ لفظ یاد نہیں آئے گا، ہاں تھوڑی دیر کے بعد خود بخود یاد آ جائے گا۔ میری اس آپریشن سے چند کچھ عرصے پہلے تک جو میری تقریریں یہاں ہوئی، میں بہت سے لوگوں نے نوٹ کیا، میری تقاریر میں وہ روانی نہیں رہی تھی، وہ جو کراس ریفرنسز آیا کرتے تھے، اس کی بنا پر ایک مولانا عبد الکریم پاریک صاحب تھے ناگپور کے، انڈیا کے، مولانا علی میاں کے، وہ خلفاء میں سے، انہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن، وہ ایک مرتبہ لاہور آئے تھے تو اسے بھی ملاقات ہوئی، میرا درس میں سنا، پھر یہاں وہ ایک دینی ادارے میں گئے، وہاں میرے خلاف باتیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا بھائی اس شخص کی کیا بات کرتے ہو، اس کے سامنے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کھلا ہوا ہے، جہاں سے چاہے لے لے، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، تو کیا بات کر رہے ہیں اس کی؟ تو عبد الکریم پاریک صاحب کی وہ جو تقاصر تھا وہ صحیح تھا، کراس ریفرنسز کا آنا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس میں بہت کمی آ گئی۔ بہرحال اس کے علاوہ تیسری چیز ہوتی ہے بڑھاپے میں ریزسٹنس کی کمی کی وجہ سے عوارض، بلڈ پریشر کا میں مریض ہوں اور کوئی 25 برس سے، شوگر کا میں مریض ہوں اور کوئی 5 برس سے ہوں، ایک خاص برس جو مجھ پر آیا ہے آج سے 4 سال پہلے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ یہ جو امراض دماغی کے ماہرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک مرض ہے بائی پولر ڈپریشن، انسان میں کبھی تو انشراح ہوتا ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سوچتا ہے اور ایکٹیو کرنے کے لیے، گفتگو کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے طبیعت میں آمادی ہوتی ہے، کبھی وہ بجھ سا جاتا ہے، کبھی وہ حرکت کرنے کو جی نہیں چاہتا، پڑا رہے کسی کونے میں، سو جائے، تو یہ بائی پولر معاملہ کہلاتا ہے، یہ ویو چلتی ہے۔ اچھا یہ ہے ہر انسان میں، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں موڈ آف ہے بھائی میرا، مجھ سے باقی یہ موڈ کا آف ہو جانا، آن ہو جانا، یہ عام آدمی میں بھی ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے کسی فضل و کرم سے زیادہ ذہین ہو، زیادہ حساس ہو، ان میں پھر یہ جو ویو ہے یہ زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں مرض بائی پولر۔
یہ ہمارا خاندانی پرس ہے. والد صاحب کا تھا تو تھا، بڑے بھائی اظہار احمد صاحب کو ہوا، میری بڑی ہمشیرہ کو ہوا. عام طور پر اس کی عمر ہوتی ہے اور ہوتی تھی 3 تجربے مجھے ہیں. والد صاحب کو 13 برس میں نے اٹینڈ کیا ہے اس بیماری میں، سن 52 سے 65 تک جب کہ ان کا انتقال ہوا. یہ عام طور پر شروع ہوتا ہے 50 برس کے لگ بھگ. میری عمر جب 50 برس کے لگ بھگ ہوئی تو مجھے کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ میری تقریر کے دوران سوئچ آف ہوتا ہے. ایک مرتبہ سن 70 میں میری یادداشت کئی گھنٹوں کے لیے بالکل ضائع. اس کا میں نے تذکرہ کیا ہوا، میری کتاب ہے حساب کم و بیش، جو کیفیت من پر گزری تھی، جس کرب کے عالم میں وہ چند گھنٹے پر گزرے تھے، میں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. آپ بھی خراب ہے، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، کچھ بھی نہیں. میں جب 50 برس کا ہوا اور یہ دو ایک مرتبہ مجھے جھٹکے لگے مسجد سبن آباد کے اندر، تو میں نے ڈاکٹر رشید چودھری صاحب سے، وہ میرے والد صاحب کی بیماری رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈینجر زون میں داخل ہو گیا. ان کا نہیں، آپ کو یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اللہ کے کتاب کی خدمت کر رہے ہیں. تو ان کی یہ بات پارشلی ٹروتھ نکلی کہ 70 برس کی عمر میں مجھ پر یہ 20 برس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ایک بونس دے دیا. 70 برس میں ظہور ہوا. اس کا ایکسائٹنگ کاز بنا ہے افغانستان میں جو حادثہ ہوا طالبان کے ساتھ. اتنا صدمہ مجھے تھا، ایک دم بیٹھ گیا. یہ چیز جو ہے ابھی کنٹینیو کر رہی ہے بائیپولر، اس کے لیے میں دوا بھی لے رہا ہوں. البتہ اس معاملے میں میری ایکسائٹمنٹ جو ہے زیادہ اوپر چلے جانا، یہ صرف ایک بار ہوا اللہ کے فضل و کرم سے. زیادہ جو ہے وہ اس بروڈنگ، اس غور کرتے رہنا، بیٹھے رہنا، لیٹے رہنا، وہ جس کا نقشہ حضور کے بارے میں کھینچا گیا ہے، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اور اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر قم اللیل الا قلیلا، وہ ایک کیفیت ہوتی ہے. اور سورۃ الانشراح اور سورۃ الضحیٰ کی جو تفسیر مولانا پانی پتی رحمت اللہ علیہ، ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس میں اس کا ذکر بڑی تفصیل سے کہ 2 صورتیں اسی سے متعلق ہیں. تصوف کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں قبض اور بسط. کبھی قبض ہوتا اندر سے گویا کہ بندش لگ گئی ہے، کیوں ہو گیا کہ پتہ نہیں، کچھ کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا. اور کبھی بسط ہوتا ہے، طبیعت اور مزاج کھلا ہوا ہے، گفتگو کر کے بھی لطف آ رہا. یہ قبض اور بسط اسی کے لیے پھر آیا ہے الم نشرح لک صدرک. یہ انشراح، بسط جو ہے وہ انشراح. بہرحال ایک میرا مرض جو ہے وہ یہ ہے، اس دوران میں بہت سے دوسرے امراض نے آ کے ڈیرے ڈالے. کئی مہینے تک ایسی سخت کھانسی رہی مجھے کہ ہر کھانسی کے باؤنڈ کے بعد مجھے تھوڑی دیر کی بے ہوشی ہو جاتی تھی. ایک مرتبہ اسی طرح کے معاملے میں غسل خانے میں گرا ہوں، سنکوپی اسے کہتے. پھر ایک دفعہ ایٹریل فبریلیشن، دل نے مجھے آج تک کچھ نہیں کہا، بیچارے نے کچھ نہیں کہا، لیکن اسی عرصے کے دوران میں یہ ڈپریشن جو بہت زیادہ شدید تھی، ایک دفعہ دل بھی گھبرا لینا، اور اسے فبریلیشن کہتے ہیں، بجائے اس کے کہ یوں حرکت کرے شروع کر دیتے ہیں، اسے فبریلیشن کہتے ہیں. اس طرح میری جو بائی پولر ذہنی اور نفسیاتی اور جذباتی کیفیت کے جینز مجھے وراثت میں ملے تھے پیدائشی طور پر، ایسے ہی میری کمر کی تکلیف کے بھی بیج جو ہیں وہ 30-35 سال پہلے پڑے تھے. مسجد خضرا ثمر آباد میں میرا درس ہفتے اتوار کی صبح کو ہوتا تھا، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے عام طور پر، کبھی کبھی 3 گھنٹے، پھر شام کو عصر کے بعد، پھر عشاء کے بعد، پھر دوران ہفتہ ہر روز شام کو مغرب کے بعد، اور جمعے کے روز خطاب جمعہ اور اس کے علاوہ درس. اور یہ سب کے سب میں چوکڑی مار کر یا زمین پر بیٹھ کر یا کسی چوکی پر بیٹھ کر درس دیتا تھا. کمر آگے جھکی رہتی تھی. ظاہر بات ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ جو بھی فزیکل اثرات ہیں وہ پیدا ہونے تھے. اس زمانے میں مجھ سے مولانا جعفر شاہ پھلواری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سلطان نے جماعت اسلامی کے امیر رہے تھے، دونوں نے ایک بات کہی تھی کہ انگریزی محاورہ تو یہ ہے کہ کینڈل کو دونوں سائڈز پر برن نہ کرو، ڈونٹ برن یور کینڈل بوتھ دی سائڈز. لیکن آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ دونوں سائڈز کے علاوہ درمیان میں سے بھی جلا رہے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک شوق، ایک لگن، ایک دھن، ایک کام کی بنیاد ڈالنا آسان بات نہیں ہوتی. میں لگا رہا، ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا تھا کمر میں، جسے لوگ بیک پین کہتے ہیں، کوئی دوائیاں کھا لی، کوئی پین کلرز کھا لیے، لیکن یہ کہ اس سے خاص طور پر جو کمر کا نچلا حصہ ہے، اس کے جو گہرے ہیں
اور ان کے مابین جو انٹرورٹیبرل ڈسک ہوتی ہے، اسپیس ہوتی ہے، وہ نیرو ہوئی اور ڈسک جو ہے ڈیجنریٹ ہونا شروع ہوئے. تکلیف بڑھتی چلی گئی، کام بھی چلتا گیا. پہلا ایکیوٹ حملہ مجھ پر ہوا ہے 1985 میں. سارے اسباب تو اندر موجود تھے، لیکن ایک ایکسائٹنگ کاز، فوری سبب یہ بن گیا کہ شکاگو سے لاہور تک کا سفر میں نے کیا اور اس میں 30 گھنٹے مجھے مسلسل بیٹھنا پڑا. شکاگو سے لندن، لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پر 6-7 گھنٹے انتظار، پھر وہاں سے اسلام آباد، اسلام آباد میں انتظار، لاہور کی فلائٹ. اس سے یہ ہے کہ اس قدر شدید تکلیف ہوئی کہ رکوع میں جانا مشکل، رکوع سے اٹھنا اس سے بھی زیادہ مشکل، جھکنا جو ہے، چلنا بہت مشکل. 12 ادویات وغیرہ کھانی اور اس کے ذریعے سے اس میں کورٹیسون کا استعمال بھی کرتا رہا اور کام چلتا رہا. اچانک میں گیا کراچی کے دورے پر، تو وہاں جو شکل پھر پیدا ہوئی تھی 1985 میں، 4-5 دن جس حالت میں گزرے ہیں، میں اس کا اب بھی تصور کرتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں. شدید تکلیف، کسی کا چین نہیں. اس کا معاملہ خاص طور پر دوہرا اس لیے ہو گیا تھا، میں وہاں مہمان تھا سید سراج الحق صاحب کا، محترم کا. اب ظاہر بات ہے میری وجہ سے انہیں جسمانی تکلیف بھی ہو رہی تھی، جس میں مشقت ہو رہی تھی، کوفت ہو رہی تھی. بہرحال وہاں سے مجھے لاہور پھر لایا گیا ہے ایک اسٹریچر پر. یہ آئیے کہ 3 سیٹوں کے اوپر اسٹریچر لگا، اس پر میں آیا. یہاں آ کر کچھ انویسٹیگیشن کی، کچھ کورٹیسون انجیکشن لگے، تو اس طریقے سے وہ بات کچھ دب گئی. مشورہ کیا، ڈاکٹر بشیر صاحب نیورو سرجن ہوتے تھے، انہوں نے کہا آپریشن آپ نہ کرائیں، اگرچہ معاملہ تو خراب ہے اور یہ 3 موروں کے درمیان جو ہے معاملہ وہ کافی تشویشناک ہے، آپریشن نہ کرائیں، ادویات وغیرہ سے، کچھ ایکسرسائز سے کام چلائیں. اس وقت تک ابھی MRI ایجاد نہیں ہوا تھا، CT اسکین ہوتا تھا، وہ کروایا تو معلوم ہوا کہ نمبر 4 اور 5 اور S1 یہ 3 موریں جو ہیں ان کے درمیان کی ڈسک جو ہے وہ تقریباً ڈیجنریٹ ہو چکی ہے. بہرحال اس کے بعد بھی اللہ کا فضل ہوا، کام چلتا رہا. 91 سے مجھے گھٹنوں کی درد کی تکلیف شروع ہوئی تو میں نے پین کلر زیادہ اسٹرانگ کھانے شروع کیے. اس سے یہ درد بھی دب گیا، معلوم ہوا ہے ہی نہیں، کمر میں کچھ ہے ہی نہیں. لیکن آج سے کوئی 3-4 سال پہلے میں نے جب آپریشن تو کرایا تھا تقریباً 7 سال پہلے 1998 میں، تو اس کے بعد سے میں نے وہ پین کلرز ختم کر دیے، اس لیے کہ گردے پر اور معدے پر کا برا اثر ہو رہا تھا. لیکن یہ کہ اس کے بعد آج سے 3-4 سال پہلے مجھے تکلیف بڑھنی شروع ہوئی. کھڑے ہونا مشکل ہو گیا، چلنا مشکل ہو گیا، کھڑے ہو کے تقریر کرنا موقوف ہو گیا. عام طور پر چلنا ہوتا تھا تو ویل چیئر کے اوپر. یہ بات آگے تک بڑھی نہیں. سن 5 کے آغاز میں تکلیف جو ہے یہ زیادہ بڑھی تو پھر MRI کرایا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ اب 3 نہیں 4 مورے انوالوڈ ہیں، L3 L4 L5 S1، اور صورتحال بہت تشویشناک ہے. آپریشن جو ہے وہ لازمی ہے. لیکن کچھ خوف تھا آپریشن کا، کچھ لوگ بھی ڈراتے تھے. ٹال بٹول سے میں کام دیتا رہا، وہی دوائیں وغیرہ، پھر کچھ جدید قسم کے ٹوٹکے بھی ٹرائی کیے، کچھ ہومیوپیتھی بھی ٹرائی کی. لیکن یہ کہ درد بڑھتا چلا گیا، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. اچانک یہ آج سے 4 مہینے پہلے حادثہ ہو گیا. بہت شدید درد کی کیفیت تھی اور 3-4 روز سے میرا مسجد میں آنا بھی موقوف تھا اور میں وضو بھی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ تیمم ہی سے نماز بستر پر پڑھ رہا تھا. لیکن ہوائی ضروریات کے لیے گیا میں باتھ روم، وہاں میں کھڑا ہی تھا ابھی کہ میرا بایاں گھٹنا ایک دم بیٹھ گیا، بینڈ ہو گیا اور میں گر گیا پیچھے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یا تو کوئی جو ہے وہ پیرالائسس ہو گیا ہے یا کوئی اور اس قسم کا حادثہ ہو گیا ہے. تو اب یہ ایمرجنسی کی پوزیشن بن گئی اور جو آپریشن ہے وہ فوری طور پر لازمی ہو گیا. یہ آپریشن ہے میرا جو 19 نومبر کو سرجی میڈ ہاسپٹل میں ہوا اور ڈاکٹر عامر عزیز صاحب نے کیا. ان کا تھوڑا سا تعارف یہ ہے کہ یہ میرے بیٹے ڈاکٹر عارف رشید کے کلاس فیلو ہیں. اس اعتبار سے میرا ادب اور احترام ایسے ہی کرتے ہیں جیسے اپنے والد کا. پھر یہ کہ وہ بہت ہی نیک اور دیندار آدمی ہے، بہت اچھی داڑھی ان کے چہرے پر ہے، وہ چہرہ مزین ہے. اس کے علاوہ یہ کہ وہ 1 ایئر کورس ہمارے یہاں سے قرآن اکیڈمی سے کر چکے ہیں. افغان جہاد وغیرہ میں ان کا بڑا ایکٹیو رول رہا. 3-4 مہینے FBI کے انڈر انٹروگیشن رہے، یہ سب کو معلوم ہے. بہرحال انہوں نے آپریشن کیا 19 تاریخ کو نومبر کی، اور الحمدللہ کہ آپریشن ہر اعتبار سے کامیاب رہا. میں یہاں علی رؤوس الاشہار شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عامر عزیز کا. انہوں نے کوئی اپنی آپریشن فیس تو درکنار، ہاسپٹل کے سارے چارجز بھی اپنی جیب سے ادا کیے. ایک پیسہ مجھے خرچ نہیں کرنے دیا، میرے کہنے کے باوجود، اصرار کے باوجود.
بلکہ میرے وہ ریڑھ کی ہڈی کے منکوں کے دونوں طرف جو پلیٹیں ڈالی گئی ہیں میٹلک، ظاہر بات ہے کہ وہ بہت قیمتی ہوں گی، تو کوئی عام لوہا تو نہیں ہوتا، اس کے پیسے بھی اپنی جیب سے ادا کیے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو ایڈیشنل دوائیوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ ہم بازار سے منگاتے تھے، ہمارا خرچ اس پر ہوا ہے، ورنہ ایک پیسہ انہوں نے خرچ نہیں ہونے دیا۔ آپریشن سے میں بہت جلد جو ہے نکل کے آ گیا۔ آپریشن کے فوراً بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ درد نام کی بھی کوئی شے ہوتی ہے، وہ اتنی انہوں نے پین کلرز وغیرہ دیے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ کہ اس کے بعد جب میں گھر پہ منتقل ہوا ہوں، اب وہ بھی ظاہر بات اسٹریچر پر آیا تھا، تو یہاں آ کر کچھ درد تھوڑا بہت جو ہے وہ شروع ہوا، پین کلرز کم ہوئے، اور یہ خاص طور پر فزیو تھراپی ایکسرسائز جو ہے وہ تجویز کی گئی تھی کہ اور کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ فیصلہ تو ہو گیا تھا کہ یہ اس معنی میں پیرالسس نہیں ہے، فالج نہیں ہے، نہ تو یہ ہے کہ کوئی دماغ کی شریان پھٹنے کی وجہ سے ہوا ہے جسے سٹروک کہتے ہیں، اور نہ ہی کوئی نرو کٹی ہے، البتہ کوئی نرو کچلی گئی ہے، لیکن اب اس کچلے جانے کی کیفیت سے دوبارہ اس کو اپنے نارمل فنکشن کو ریزیو کرنے میں وقت لگے گا، اور اس کے لیے جو ہے فزیکل ایکسرسائز، پٹھوں کی مضبوطی جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ چنانچہ وہ ہوتا رہا، پہلے بہت ریگولرلی آتے رہے، وہ بھی ڈاکٹر عابد عزیز صاحب کے اسسٹنٹس تھے جو آتے رہے اور بغیر کسی فیس کے وہ آئے ہیں۔